نقل کرنا چاہتا ہوں جس سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے علم کا اندازہ ہو سکے. مشہور حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. پوری کائنات میں ازل سے لے کر کے ابد تک کوئی شخص بھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے علم کے برابر آج تک نہیں ہوا ہے. بلکہ نہج البلاغہ میں تو یوں تو خطبے بہت سے ہیں، لیکن ایک خطبہ ایسا ہے نہج البلاغہ میں کہ جس کے لیے بزرگوں کی الگ الگ رائے ہے. مرحوم شیخ ابو جعفر کلینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ وہ ہے کہ جس کو دنیا کے فصحا اور بلغا انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کوئی بھی چاہے تو علی علیہ السلام کے جیسا یہ خطبہ ارشاد نہیں کر سکتا. مرحوم صدر المتعلقین ملا صدرہ فرماتے ہیں اس سے اور آگے بڑھ کر کے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انکلوڈ کیجئے ان کو. البتہ جہاں انبیاء اور اولیاء کی بات آتی ہے اس میں رسول اللہ الگ ہے، وہ مدینۃ العلم ہے، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ نے انبیاء کہا تو رسول اللہ تو سردار انبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. مرحوم ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور اولیاء، تمام فصحا اور بلغا مل کے بھی چاہیں تو علی علیہ السلام کے اس خطبے کا جواب نہیں لا سکتے. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہے. کیوں؟ آخر اتنا بڑا دعویٰ کیوں؟ کیا ہے اس خطبے کے اندر؟ تو جواب یہ دیا تھا کہ اس میں مولا کائنات نے اللہ کے وجود پر بحث کی ہے. کوئی اس طرح سے بحث، لیکن ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ کی بات درست، مگر یہ دعویٰ کہ کوئی بھی انسان اس خطبے جیسا خطبہ نہیں دے سکتا، یہ معمولی دعویٰ تو نہیں ہے کہ آدم سے لے کے اور آج تک آپ یہ کہیے کہ کوئی انسان علی علیہ السلام کے اس خطبے کا جواب نہیں دے سکتا جہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گفتگو. یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. کیوں؟ تو اس کے بالکل سامنے سے مثال ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں. ایک مجلس کوئی ہوئی، اس فوراً مجلس کے بعد میں آیا، آپ لوگوں نے کہا کہ مولانا جو مجلس کل ہو گئی نا پڑھ نہیں سکتا کوئی. تو جیسے ہی آپ نے کہا پڑھ نہیں سکتا کوئی تو اندر ایک چیز ہے نا آدمی کے، آخر کیا ہے ذرا دیکھا تو جائے. اب جو میں نے سی ڈی لگا کے اس کو پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ کم از کم 10 رائٹرز تو انگریز کے ایسے ہیں کہ جن کے جو 2 پیج اس آدمی نے پورا انگریزی میں نقل کر دیا، حافظہ زبردست کبھی. اب آپ نے اندر مجھے کیوں جناب آپ اس طرح کی تقریر کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک سطر انگریزی کی نہیں پڑھ سکتا جو انگریز رائٹروں کے اقوال کے نقل کروں گا. تو مطلب کیا ہوا کہ کسی کے جیسی تقریر وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا علم اس کے جیسا. ایک بات تو سمجھ آ گئی، اس میں کسی بہت فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے کہ کسی کے جیسی تقریر وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کے جیسا اس کے برابر علم رکھتا ہو. اب آپ آئیے، آدم کا علم علی کے برابر ہے، نوح کا علم علی کے برابر ہے، ابراہیم کا علم علی کے برابر ہے، کسی کا علم علی کے برابر نہیں ہے. تو جب کسی کا علم علی سلام اللہ علیہ کے برابر نہیں ہے تو کوئی علی علیہ السلام کے اس تقریر کا جواب بھی نہیں لا سکتا. چنانچہ پیغمبر نے فرمایا کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں العلم فی الصغار کالنقش فی الحجر، بچپنے کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اس وقت جو ماسٹر صاحب نے پرائمری اسکول میں پڑھا وہ آج بھی یاد ہے. اس زمانے میں جب پڑھتے تھے ہم لوگ مدرسے میں تو ہمارے یہاں پر مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی دینیات کی. مولانا فرمانوی صاحب قبلہ اللہ ان کا ترجمہ ہے قرآن کا، ان کی دینیات بھی ہے. تو اول دوم سوم 3 دینیات ان کی ہے. تو دینیات کی تیسری 5ویں کلاس میں پڑھائی جاتی تو وہاں سے یاد کیا. بعد میں بڑی کتابوں میں بھی دیکھا اس روایت کو جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے، مگر اب وہ وہی بات ہے جو بچپنے میں آدمی کو یاد ہو جاتا پھر بعد میں نہیں ہوتا. چنانچہ وہاں مرحوم ہے فرمان علی اعلی اللہ مقامہ نے نقل فرمایا 10 آدمی، علی کا علم کہاں ہے، 10 آدمی آئے ہیں مولا علی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ. بہت مشہور ہے یہ داستان. میں یہ سب مقدمہ بنا رہا ہوں ایک بہت عجیب داستان سنانے کے لیے آپ کو.
اور اس کے لیے خاص کر کتاب آج لے کے آیا ہوں کہ مولا کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، آپ پہچانیے علی کیا تھے، اور پھر گھر جا کر کے شکر کا سجدہ ادا کیجئے اس معبود کی بارگاہ میں کہ لاکھ کرم اس کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، ایسے خاندان میں پیدا کر دیا کہ عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ 10 آدمی آئے، 10 نے آ کر کے کہا کہ یا علی ہم 10 لوگ ہیں، البتہ وہ 10 ہم کو یاد نہیں، میں پھر کہہ دوں بچپنے میں جتنا مولوی صاحب کے ڈنڈے کی ڈر سے یاد ہوا تھا وہ اتنا یاد ہے، اس کے بعد پھر یاد کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ 10 آدمی آئے، یا علی ہم 10 لوگ ہیں، آپ سے ایک سوال کریں گے، جواب آپ کو سب کا دینا مگر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، 14ویں صدی کے ذاکروں کی طرح مولویوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مجلس جو ہے آپ نے ون میں ابھی پڑھی پھر وہی نام بدل کے پھر ون میں پڑھ دیا آپ نے، پھر تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ مولا نے کہا پوچھو، ایک اس میں سے آگے آیا کہتا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی ٹیچر سے آپ پوچھیں بھائی، کسی پروفیسر سے آپ پوچھیں کہ آپ جو ایک مہینے سے لیکچر دے رہے ہیں بھول گئے نہیں، اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلا آدمی آیا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا کیا؟ علم۔ دلیل کا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال زیادہ دن تک رکھے رہنے سے پرانا ہو جاتا ہے، کہنگی آ جاتی ہے۔ 300 سال صرف سوئے تھے اصحاب کہف، وہ ایک سکہ جو ان کے پاس نکلا کتنی بڑی مصیبت بن گیا۔ تو مال زیادہ دن تک رکھے رہنے سے پرانا ہو جاتا ہے، لیکن علم کے اوپر پرانا پر اور کہنگی نہیں آتی، جتنی پرانی کتاب ہے اتنی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ مال فرعون اور قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء کا ترکہ ہے۔ چوتھا آیا، اس نے پوچھا یا علی بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا دلیل؟ اب یہ روزمرہ آج کا اخبار پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا، لیکن مثال میں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا، مثال دی جاتی ہے ذہن کو مطلب سے قریب کرنے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں آپ کو جھگڑا نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے جھوٹ۔ آج کا اخبار پڑھا آپ نے؟ آج اخبار میں یہ خبر چھپی کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو کچھ لوگ کڈنیپ کر لے گئے، اغوا کر لیا ان کا۔ پھروتی میں کیا مانگ رہے ہیں؟ آدھی طبابت آدھی ڈاکٹری آپ اپنی دے دیجیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ فلاں انجینئر صاحب کا اغوا ہو گیا، کڈنیپ ہو گیا، کیا صاحب کہ آپ اپنا آدھا علم ہم کو دے دیجیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آج تک کہیں آپ نے سنا کہ کسی ڈاکٹر کا اغوا ہوا ہو اپنی آدھی ڈاکٹری دے دو چھوڑ دیں گے؟ کسی انجینئر کا کڈنیپ ہوا ہو کہ اپنی آدھی علم دے دو ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ کسی عالم کسی حافظ کا آج تک جو اغوا ہوا کہ اپنا حافظے کا آدھا 15 پارے کا حفظ ہم کو دے دو ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ کسی کا آج تک اس کے علم کی پھیلتی کے لیے اغوا نہیں ہوا۔ اغوا کا ہے کے لیے ہوتا ہے 5 کروڑ دے دو اپنے بھائی کو لے جاؤ، 10 کروڑ دے دو اپنے چچا کو لے جاؤ۔ چوتھا آدمی آیا اور پوچھتا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طریقے سے 10 آدمی آتے گئے اور مولا سے یہی پوچھتے گئے علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر ہے کہ مال؟ علم بہتر۔ اور علی علیہ السلام سب کو ایک جواب علم بہتر، اور سب کی دلیلیں۔ حالانکہ جب ختم ہو گئے 10 تو اب مولا کا جملہ ہے، عجب جملہ ہے، فرماتے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس وقت سے لے کے قیامت تک مرتے دم تک یہی سوال کرتے جاؤ، علی مرتے دم تک یہی جواب دیتا جائے گا علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، اور کوئی جواب ٹکرانے نہیں پائے گا۔ اب پہچانا آپ نے پیغمبر کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مدینۃ العلم وعلی بابها۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ علی کی تعریف بہت کرتے ہیں، علی کی تعریف بہت کرتے ہیں۔ علی کی تعریف اسی لیے تو کرتے ہیں کہ پیغمبر تک کہاں پہنچ سکتا ہے آدمی؟ پہلے علی کو پہچان لو اور پھر اس سے اندازہ کرو کہ جس شہر کے دروازے کا یہ حال ہے اس شہر کا کیا حال ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ رسول اللہ کیا ہوگا۔
چنانچہ یہ حدیث کہ انا مدینۃ العلم و